أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایماندار لوگو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین حضرات، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس نے ایک بار پھر زندگی میں ہمیں رمضان مبارک کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمارے ان بھائیوں پر، ہمارے ان اعزاء پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جو پچھلے سال ہمارے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس سال وہ ہمارے ساتھ ان صفوں میں آج موجود نہیں ہیں۔ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ جمعہ کا دن ویسے ہی عظمت کا حامل ہوتا ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ ہو تو زیادہ عظمت کا حامل ہو جاتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں رمضان مبارک کے فضائل میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے تھے۔ ان میں سے ایک حدیث ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں۔ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسری پہ چڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسرے پہ پاؤں رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آج عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے، آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، آج جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا تو 3 دعائیں جو ہے وہ فرمائی۔ وہ دعا کرتے چلے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے آمین کہتا چلا جا رہا تھا۔ پہلی دعا انہوں نے یہ کی، ابعد اللہ من ادرک والدیہ فلم یغفر لہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنے فضل سے، اپنے انعام و اکرام سے دور کر دے، اسے تباہ و برباد کر دے، جسے اپنی حیاتی میں اپنے والدین مل جاتے ہیں پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے یہ دعا فرمائی اور میں نے آپ کے پیچھے آمین کہی۔ دوسری دعا انہوں نے فرمائی، ابعدہ اللہ اس بندے کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے اور اسے تباہ و برباد کر دے، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جسے رمضان کا بابرکت مہینہ تو مل جاتا ہے لیکن وہ بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے اس دعا کے اوپر بھی آمین کہی۔ اور تیسری دعا کی، ابعدہ اللہ من ذکر عندہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کریم اس بندے کو بھی تباہ و برباد کر دے اور اپنی رحمت سے دور کر دے جس بندے کے پاس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ میرے اوپر درود جو ہے وہ نہیں پڑتا ہے۔ یہ 3 دعائیں جبریل امین نے کی، اور آمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ یقیناً ان دعاؤں کی قبولیت میں ادنا سا بھی جو ہے وہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، لہذا یہ تینوں قسم کے آدمی ہم میں سے ہیں یا کسی اور جگہ سے ہیں، انہیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر میرا شمار بھی انہی لوگوں کے اندر ہوتا ہے تو میری مغفرت جو ہے وہ پھر نہیں ہو سکے گی۔ بالخصوص رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں بھی انسان اگر اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکا، اپنے جسمانی اور روحانی اور قلبی معاملات کو تبدیل نہ کر سکا،
تو پھر زندگی میں کوئی اور مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان کے اندر تغیر اور تبدل جو ہے وہ پیدا ہو، انسان کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور بہت ہی بہترین مرحلہ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کی کایا کو جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، روزے کا مقصد یہ ذکر کیا، لوگوں متقی اور پرہیزگار آسمان سے نہیں گرتے، زمین سے پیدا نہیں ہوتے۔ متقیوں کے چہرے پہ، ماتھے پہ متقی نہیں لکھا ہوتا، جس کے چہرے پہ محراب پڑا ہوا ہو وہ متقی نہیں ہوتا۔ متقی کون ہے؟ روزہ رکھنے والے۔ روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے انسان کے پاس جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ روزہ اگر صحیح رکھا جائے اور اس کے صحیح حقوق ادا کیے جائیں تو انسان متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اللہ نے جنت جو ہے وہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی، اور جہنم سے بچانا بھی متقین اور پرہیزگاروں کو ہی ہے۔ آئیے آپ اور میں دیکھیں کہ ہمارا شمار جو ہے وہ متقین اور پرہیزگاروں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں روزہ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے تو روزہ جو ہے وہ ایک خوبصورت عبادت بن جاتا ہے، اور اگر ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہ روزہ ضائع ہو جاتا ہے، انسان کو اس کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے روزے کے مسائل کیا ہیں جن سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے اور کون سی چیزیں ان کو ترک کیا جا سکے، ان میں سے نمبر وار ہم ذکر کیے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے روزے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام عبادات کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وضو ہے، تیمم ہے، غسل ہے، تمام عبادتوں کے لیے نیت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نیت بہت سارے فائدے دیتی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نیت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے یا لوگوں کے لیے کیا۔ ریاکاری اور اخلاص کا فرق بھی نیت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا یہ عبادت اللہ کے لیے ہے، وہ عبادت اللہ کے لیے ہو جائے۔ دل میں خیال پیدا ہوا یہ عبادت فلاں کے لیے ہے، وہ عبادت فلاں کے لیے ہو جائے۔ مجھے لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں عبادت کر رہا ہوں تو میری تعریف کریں گے، مجھے نیک سمجھیں گے، یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیت کے ذریعے سے اخلاص اور ریاکاری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے تو اخلاص بن جائے گا، اور نیت غلط ہے تو وہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 2، نیت کے ذریعے سے عبادت کے فرض اور نفل ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر انسان نے نیت ہی نہیں کی تو کیا پتا چلے گا یہ فرضی عبادت کر رہا ہے یا نفلی عبادت کر رہا ہے یا ویسے ہی کام کر رہا ہے۔ نیت کے ذریعے سے پتا چلتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، دل میں خیال پیدا ہوا میں نفل پڑھنے لگا، یہ نفل ہو جائیں۔ میں ظہر سے پہلے کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں، وہ سنتیں ہو جائیں گی۔ میں ظہر کے فرض ادا کرنے لگا ہوں، وہ فرض ہو جائیں گے۔ اور اگر نیت ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے فرضی روزے کی نیت ہے، نفلی روزے کی نیت ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو روزہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کل کو آپ کا چیک اپ ہے، آپ نے 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا پینا، روزہ 15 گھنٹے کا ہے، آپ 24 گھنٹے ڈاکٹر کے کہنے پر کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نیت نہیں کی۔ حالانکہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام، یہ نیت کا فائدہ۔ نیت ہوتی ہے تو عبادت قبول ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے تو عبادت اور عادت میں فرق پڑتا ہے، نیت ہوتی ہے تو فرضی اور نفلی عبادت میں فرق پڑتا ہے۔ اور یاد رہے نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ۔ دل اور دماغ کے ذریعے سے انسان سوچ لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے تو نیت ہو جاتی ہے۔
زبان کے ساتھ کسی بھی عبادت کے لیے نیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ حج کے لیے۔ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں ہم 4 رکعت نماز فرض، منہ طرف قبلہ کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ کیا روزے کے لیے بھی ایسی نیت کی جاتی ہے؟ 2 پراٹھے، 1 دہی کا پیالہ، 2 گلاس لسی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ یہ عجیب نیت ہے۔ یعنی نماز کے لیے تو جو نماز میں ہم نے کام کرنے ہیں وہ سارے ذکر کر دیے، روزے کے لیے تو ایسا کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔ اور پھر نماز کی نیت اردو زبان میں، پنجابی میں، پشتو میں کی جاتی ہے، روزے کی نیت عربی زبان میں کی جاتی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے روزے کی نیت رکھی، آج کے روزے کی نیت کس نے رکھنی؟ کیلنڈروں پہ عام طور پہ یہ دعا لکھی رہتی ہے، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رمضان کے مہینے میں آنے والے کل کے دن کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ تو آج کا روزہ، یہ نیت ہی غلط ہے، زبان کے ساتھ ویسے بھی نہیں کی جاتی، اور یہ جو نیت کیلنڈروں کے اوپر لکھ رکھی ہوتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس صحیح حدیث موجود ہو مجھے دکھائے تاکہ میں بھی لوگوں کو بتلاؤں، لوگوں یہ عمل کرنے والا ہے، آپ جو ہے وہ اس سے بھولے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تمام عبادتوں کی نیت کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے، ارادے کے ساتھ، بس ارادہ کریں۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے ہیں، امام اللہ اکبر کہنے لگا ہے، آپ دماغ میں سوچ لیں میں فرضی نماز پڑھنے لگا ہوں اور ظہر کی نماز، بس کافی، اتنا ہی کافی، یہی نیت ہے۔ اور اسی طریقے سے رات کو آپ نے جو ہے وہ تہجد پڑھ لی ہے، تراویح پڑھ لی ہے، سحری کا انتظام کر لیا، یہ سب نیت ہے، یہی کام جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ نیت۔ تو لہذا نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دل کے ساتھ ہے۔ زبان کے ساتھ نیت کرنے کو جمہور علماء نے، اکثر علماء نے بدعت قرار دیا کہ یہ بدعت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے زبان سے نیت کرنا جو ہے وہ قطعاً ثابت۔ روزے کے لیے نیت کا ہونا، فرضی روزہ بھی ہوتا ہے، نفلی روزہ بھی ہوتا ہے، دونوں کی نیتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرضی روزے کے لیے آپ نے فرمایا من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو رات کو روزے کی نیت نہیں کرتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا، جو رات کو روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ رات کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہو جاتا ہے اور اگلے دن فجر طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ پوری رات میں کسی ایک لمحے میں بھی آپ نے خیال کر لیا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو آپ کی نیت ہو، یہی نیت ہے۔ آپ اس کے لیے سحری کا انتظام کر رہے ہیں، یہ بھی ارادہ ہی ہے روزہ رکھنے کا۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ارادہ ہی ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں اذان سے پہلے، یہ بھی آپ کا ارادہ ہی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ رات کو نیت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے فرضی روزے کے لیے، اور بالضبط فرضی روزے کا خیال کرنا ہے کہ میں نے صبح رمضان کا فرضی روزہ جو ہے وہ رکھنا۔ نفلی روزے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، رات کو بھی نیت کر سکتے ہیں اور دن میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ زوال سے پہلے پہلے اگر نیت ہو جائے تو نفلی روزہ تب بھی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اگر انسان نے صبح فجر کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے نماز پڑھ کے، گھر میں پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا نہیں یا رسول، کہا چلو پھر میرا روزہ ہی سے۔ آپ نے 6 7 بجے 8 بجے ارادہ کیا چلو آج میرا روزہ ہی سے، آپ نے اسی وقت روزہ رکھا۔ اگلے دن پھر آئے، کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کھانے کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو صبح روزے کی نیت کی تھی، لاؤ چلو کھانا موجود ہے تو کھا لیتے۔ آپ نے کھا لی، اس کا مطلب ہوا نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، ضرورت کے تحت نفلی روزہ توڑنا ہے توڑ لیجئے، کوئی حرج، اس کی قضائی کی بھی ضرورت نہیں، اگر دینا چاہے دے دے، اگر نہیں دینا چاہتا نہ دے۔ نفلی روزہ نیت کرنے سے فرض نہیں ہو جاتا۔ تو فرضی روزے کی نیت رات کے وقت میں ہے اور نفلی روزے کی نیت رات میں بھی ہو سکتی ہے اور صبح کے وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا نیت کا۔ دوسرا مسئلہ ہے سحری کا۔ سحری کھانا جو ہے یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کیا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ برکت جو ہے وہ 2 ہے۔ ایک برکت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ بہت ہی باعث برکت۔
آپ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے سے جو انسان کو برکت اور سعادت حاصل ہوتی ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسان بس اوقات معمولی عمل سمجھتا ہے کہ آپ کا حکم ہے چلو میں کر لیتا ہوں، لیکن وہ معمولی نہیں ہے، بہت عظیم ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خیر و برکت انسان کو عطا فرماتے ہیں، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کا حکم اور آپ کی سنت سمجھتے ہوئے صبح کو سحری کا کھانا کھانا چاہیے۔ سحری کھانے میں برکت۔ دوسری برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے عبادات ادا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ انسان سحری کھاتا ہے تو جسم میں قوت آ جاتی ہے، اور دن گزارنا بھی آسان ہے، دن کی نمازیں پڑھنا بھی آسان ہے، اور دن میں دوسری عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس ناحیے سے بھی برکت۔ اور اس کی حکمت آپ نے یہ بھی بتلائی، لوگوں سحری کیا کرو۔ یہود اور نصارہ جو ہے وہ سحری نہیں کرتے۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب السحور، فرمایا ہمارے روزے میں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ سحری۔ ہم سحری کرتے ہیں، وہ لوگ سحری نہیں کرتے۔ شاید آپ کو یاد ہو، شروع اسلام میں سونے سے پہلے سحری کرنا لازم تھا۔ شام کو روزہ کھولا ہے، مغرب کے بعد افطار کر لیا، 6 بجے 7 بجے 8 بجے جب تک آپ جاگتے ہیں جو مرضی کھا لیں، اور جب آپ سو گئے اس کے بعد آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ شروع زمانے میں اسلام میں یہ حکم موجود تھا، جیسا کہ اہل کتاب کے پاس سحری کا حکم نہیں تھا، سونے سے پہلے کھانا ہے۔ ایک صحابی کام کاج سے آیا، روزہ رکھا ہوا تھا، گھر پہنچا، بیوی سے کہنے لگا کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی گھر میں تو کچھ نہیں، میں تلاش کرتی ہوں۔ وہ باہر تلاش کرنے گئی اور وہ تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ وہ تلاش کر کے کچھ لائی تو دیکھا تو وہ سویا ہوا ہے۔ وہ اسے غصے ہونے لگی، اللہ کے بندے تم سو گئے، صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں، اگلے دن پھر روزہ ہے، اب تم کچھ کھا بھی پی نہیں سکتے۔ اس کی رات طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوئی، آسلم کو خبر پہنچی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سحری کھانے کو مستحب قرار دے دیا ہے، سحری کا کھانا کھایا کرو۔ سونے کے بعد بھی کھا سکتے ہو، بلکہ سونے کے بعد کھانا ہی اس کو مستحب قرار دیا۔ تو یہ فرق ہے ہمارے روزے میں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں۔ وہ رات کو سحری نہیں کرتے تھے، ہم سحری کرتے، اور آپ نے فرمایا سحری کا بہترین وقت وہ آخری وقت، آذان سے پہلے جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحر، جب تک لوگ سحری کو آخری وقت میں کرتے رہیں گے اس وقت حالات بڑے بہتر رہیں گے۔ آخری وقت سے مراد فجر کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر طلوع ہوتی ہے، فرض کریں آج کل غالباً 4:25 پہ اذان ہوتی ہے، 4:25 سے پہلے کسی بھی وقت میں آپ سحری کر 20 منٹ پہ، 15 منٹ پہ، 10 منٹ پہ، 4 بجے، یہ آخری وقت۔ اس وقت سحری کھانا جو ہے یہ مستحب ہے، افضل عمل ہے۔ اس وقت میں سحری جو ہے وہ کھانا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے، چاہے پیٹ بھرا بھی ہو۔ آپ سلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھوڑا سا کھا لیں، پانی کا ایک گلاس ہی پی لیں۔ آپ نے فرمایا نعمت السحور التمر، بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے۔ کھجور طاقتور بھی ہے، میٹھی بھی ہے، جسم کو تقویت بھی ملتی ہے۔ فرمایا اگر کچھ نہیں تو کھجور ہی کھا لے، پانی کا گلاس پی لے، 1-2 لقمے 1-2 نوالے جو ہے وہ لے لے، تاکہ سحری ہو جائے اور سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل ہو جائے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رہے، میں نے پہلے بتلایا تھا، سحری کا ٹائم جو ہے وہ طلوع فجر تک۔ قرآن مجید کا حکم ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، لوگوں کھاؤ پیو جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانے پینے سے کیا کرو، رک جاؤ۔ جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانے پینے سے کیا ہے، رک جاؤ۔ ہماری آذان یہ طلوع فجر سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ ہماری جو آذان ہے، اذان فجر، یہ طلوع فجر سے بہت پہلے ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بالضبط ہمارے پاس ٹائم متعین ہے، اتنے بجے فجر طلوع ہوتی ہے، اتنے بجے ہم آذان دیتے ہیں۔ لہذا جب آذان ہوتی ہے تو فجر طلوع ہو جاتی ہے، تو فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ عجیب اتفاق ہے، آذان شروع ہو جاتی ہے تو ہم کھانا پینا شروع کر دیتے، لائیے میرے جو ہے وہ لسی کا گلاس رہتا ہے میں وہ پی لوں،
میری چائے رہتی ہے میں وہ پی لوں. آزان ہوتے ہوتے کھانا پینا مسنون عمل نہیں ہے. وہ آزان جو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے اس وقت کھا پی لیں. اگر آپ کو پتا ہے 4:25 پہ فجر طلوع ہوتی ہے، مؤذن نے اذان 4:20 پہ دے دی، کھا پی لیں. اس وقت آپ کھا سکتے ہیں چاہے ساری اذان ختم ہو جائے. 25 منٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر اذان 25 منٹ پہ ہوئی ہے تب اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے. اذان کے ہوتے کھانا پینا جو ہے یہ مسنون عمل نہیں ہے. اس آدمی کے لیے جس کو پتا نہیں ہے کہ فجر طلوع ہوئی نہیں ہوئی، وہ آدمی 1-2 نوالے لے لیتا ہے، یا جو اسی وقت اٹھا ہے وہ جلدی سے 1-2 نوالے لے لیتا ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. جو پہلے سے جاگ رہا ہے اسے جب آزان ہو جائے اور آزان وقت کے اوپر ہو، پہلے یا بعد میں نہ ہو، اگر آزان وقت پہ ہے تو اسی وقت کھانا پینا جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے. اس سے بعد میں کھانا پینا نہیں چاہیے. خدشہ ہے کہ انسان کا روزہ ختم ہو جائے. اگر 4:25 پہ فجر طلوع ہوتی ہے اور 4:25 پہ آزان ہوئی ہے اور پھر جان بوجھ کے آپ نے اس کے بعد کھایا اور پیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے. بہت سے لوگ کھا پی جاتے ہیں اور کبھی قضا ہی نہیں دیے. روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا دینا لازم آئے گا. اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. فجر سے پہلے اٹھیں اور فجر سے پہلے اپنی سحری کھا کر ختم کر دیں. آزان ہو تو بند کر دیں. جس آدمی کو وقت کا پتہ نہیں چلا یا وہ لیٹ اٹھا ہے وہ جلدی سے 1-2 نوالے لگا لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، باقی کسی کے لیے کوئی گنجائش. اس لیے یہ سحری کے وقت میں جو ہے وہ خاص وقت کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہیے. نمبر 3، تیسرا مسئلہ ہے افطاری کا. افطاری جو ہے بہت ہی زیادہ مرغوب عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو روزے رکھنے والے ہیں ان کو 2 خوشیاں ملتی، ایک افطاری کے وقت میں اور ایک جب اللہ سے ملاقات ہو. افطاری کا وقت ہمارے نزدیک بہت مرغوب ہے. افطاری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت سارے احکام دیے. ایک حکم تو یہ ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگوں افطاری کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرنے میں خیر ہے. جلدی کرنے سے مراد یہ ہے 5 یا 6:25 پہ یا 6:30 بجے اگر اذان ہوتی ہے تو 6:30 بجے افطاری کر، یہ جلدی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے 6:30 اذان ہوتی ہے تو 6:15 بجے روزہ کھول، یہ جلدی جائز نہیں ہے. جلدی سے مراد جب سورج غروب ہو جائے تو مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہاں بھی یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ افطاری جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے. ان کی مخالفت کرو. ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا اور ہم میں سے بہت سے لوگ جان بوجھ کر یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں. نہیں ٹھہر ابھی ٹھہر جائیں، ابھی یہ مسجد کی اذان آئی ہے وہ اس مسجد کی اذان نہیں ہے، اس کی آ گئی ابھی اس کی رہتی ہے. نہیں، ایسا نہیں. اذان کو دیکھیں وقت پہ ہو رہی ہے، جس مسجد کی بھی آ گئی اس کے ساتھ روزہ کھول. اگر اذان غلط ہوئی ہے وہ اپنی مسجد کی ہو یا بیگانی مسجد کی ہو، بیگانی نہیں کہنی چاہیے، سب مسجدیں اپنی ہیں. تمام مسجدیں مسلمانوں کی ہیں، یہاں پہ کوئی یہودی اور عیسائی کی مسجد نہیں ہے. یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد، یہ سب مسلمانوں کی مسجدیں ہیں. تمام مساجد کے مؤذنین کو لحاظ رکھنا چاہیے، نہ وقت سے پہلے اذان دے نہ وقت کے بعد اذان. اذان کے ساتھ لوگوں کی نمازیں مربوط ہیں، اذان کے ساتھ لوگوں کے روزے مربوط ہیں. اس کو وقت پہ ہونا چاہیے، تھوڑی سی بھی اس میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، وقت کا اہتمام کرنا چاہیے. سب لوگ وقت پہ اذان، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ کھول لو روزہ بند کر دو. یہ اذان خود اعلان ہے. اذان ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز پڑھ. مسافر آدمی فجر کے وقت جانا چاہتا ہے، وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی فلائٹ ہے. اذان ہوتی تو پتہ چل گیا نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ گھر میں نماز پڑھے اور روانہ ہو جائے. اذان وقت سے پہلے نہ دے، وقت کے بعد نہ دے. سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد اذان ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے اور اس میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لہذا تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کی مشابہت. اور شک ہو تو بھی روزہ نہیں کھولنا چاہیے. شک یہ ہے کہ 6:30 بجے پتہ ہے روزہ کھلتا ہے اور کہیں سے 27 منٹ پہ اذان آ گئی، یہ شک. ابھی صبر کر لیں، ابھی احتیاط کر لیں، یہ شک کو دور کر لیں.
لیکن جب یقین ہو جائے کہ ٹائم پورا ہو گیا اور اذان صحیح وقت پہ ہوئی ہے، پھر مزید تاخیر کرنے کی کوئی گنجائش، پھر اسی وقت روزہ کھولیں، یہی سنت عمل۔ نمبر 2، افطاری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا دعوت الصائم تقبل، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں لفظ ہے حتی یفطر اور ایک میں ہے ہی نہ یفطر، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتے، سارا دن ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی روایت کے یہ لفظ ہیں روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے، جب تلک وہ روزے کی حالت میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی تمام نیک جائز حاجات کے لیے روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہی، ہم صرف مولوی کو کہہ دیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیں، مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیں۔ تو مولویوں کی بھی اللہ سنتا ہے، آپ کی بھی سنتا ہے، اپنے دل میں جس کو درد ہے اس کی زیادہ سنتا ہے۔ مولوی تو سرتی دعا کر دے گا یا اللہ جو بیمار ہے شفا دے، یا اللہ جو فوت ہو گئے مغفرت فرما دے، لیکن جو آدمی مریض ہے جس تڑپ کے ساتھ وہ دعا مانگے گا اس طرح کی دعا دوسرا آدمی نہیں کرے گا۔ لہذا آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اپنی خواہش کے لیے تڑپ کر خود دعا مانگیے۔ اور دوسرے لفظ یہ ہے کہ افطاری کے وقت، افطاری سے پہلے عاجزی اور انکساری کا وقت، شدید بھوک لگی، کمزوری ہے اور افطاری کی طرف دل راغب ہے، اور اس وقت اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کثرت کے ساتھ اس وقت گپے نہ لگائیں، گھڑی کو بار بار نہ دیکھیں، زیادہ انتظامات میں مشغول نہ ہو، افطاری کا سامان رکھ کر دعا کر، اس وقت بیٹھ کر دعا مانگیں اور دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، تریں رگ ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر جو ہے وہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اور دعا بھی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ دوسری دعا جو ہے وہ صحیح ہے، یہ افطاری سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، افطاری کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے افطاری میں سادہ غذا استعمال کرنی چاہیے، معدہ خالی ہے، کمزور ہے، سنت بھی ہے کہ غذا سادہ استعمال کی جائے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطب، آپ تازہ ڈوکے لے کر ان سے افطار کریں، اگر تازہ ڈوکے نہ ہوتے فعلا تمر تو آپ خشک کھجوریں لے لیتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتے فحسا حسوات، چند چلو پانی لے کر آپ اس سے روزہ افطار کر لیتے، چند چلو پانی کے لے کر اس سے روزہ افطار کر لیتے، اور روزہ افطار کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے افطاری میں سامان کم رکھیں، افطاری کے بعد نماز پڑھ کے جا کر جو مرضی کھائیں تاکہ جماعت جو ہے وہ مل جائے۔ الا یہ کہ گھر میں اگر افطاری کا انتظام کیا وہاں پہ جماعت کا بھی اہتمام کر لیں، سب لوگ وقت پہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، چلو کوئی گنجائش نکالی جا سکتی، لیکن مسجد میں آنا اس سے کہیں زیادہ بہتر۔ افطاری معمولی کریں اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، اور بعد میں افطاری کے بعد ڈبل افطاری کر لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ یہ افطاری کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اور مسئلہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، کھانے اور پینے سے، جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے ابھی بتلایا کہ اذان ہو گئی ہے، پتہ چل گیا فجر طلوع ہو گئی، جان بوجھ کے کھایا پیا جا رہا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر بھول کے کھایا ہے تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب یاد آ جائے وہیں پہ چھوڑ دیجئے، کلی کر لیجئے، آپ کا روزہ صحیح، اپنے روزے کو مکمل کر لیجئے۔ نمبر 2، کھانے کے علاوہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں کفارہ بھی لازم ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کے روزہ توڑے اس کے لیے کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام موجود نہیں ہے تو 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، اگر وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس لیے رمضان کے دنوں میں اس عمل سے جو ہے وہ انسان کو گریز کرنا چاہیے۔
नंबर 3, इसी तरीके से औरत के मखसूस अय्याम का शुरू हो जाना, निफास की हालत में चले जाना, इन दोनों चीजों से भी रोजा टूट जाता है। चाहे फजर के 5 मिनट के बाद हो जाए या इफ्तारी से 1 मिनट कबल हो जाए, सूरज गुरूब अभी नहीं हुआ, हैज की हालत शुरू हो गई या निफास की हालत शुरू हो गई तो रोजा टूट जाएगा। इस रोजे की दोबारा कज़ा देना होगी। ये अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी का हुक्म। चाहे सारा रोजा गुजर गया लेकिन सूरज गुरूब नहीं हुआ और उससे पहले इस कैफियत चली गई है औरत, तो उसका रोजा जो है वो टूट जाएगा, उसको कज़ा देना पड़ेगा। हाँ, अजान हो गई, सूरज गुरूब हो गया, आपने अभी कुछ नहीं खाया और ये कैफियत पैदा हो गई तो इंशाल्लाह रोजा सही, उसका रोजा ये हो गया, इसकी कज़ाई जो है वो अदा करने की जरूरत नहीं। नंबर 4, इसी तरीके से जानबूझकर कह करना, उंगली मार के हलक के अंदर मिसवाक जोर जोर से करना और हलक में मार लेना और हत्ता के कह आ जाए, ये जानबूझ के कह करना, इससे रोजा टूट जाता है। खुद ब खुद कह आए उससे रोजा नहीं टूटता। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि आने से रोजा टूट जाता है। जो कह बीमारी की वजह से, पेट खराब होने की वजह से, मैदा खराब होने की वजह से खुद ब खुद आई है, उससे रोजा नहीं टूटता। जैसे ही आए कुल्ली करे, मुंह साफ कर ले, आपका रोजा सही है। कह के जर्रात निकलने की कोशिश ना करें, उसे बाहर निकाल दें। जो चीज मुंह से निकल ली है निकाल दें। रोजा जो है वो दाखिल करने से टूटता है, निकालने से नहीं टूटता। कोई चीज खुद ब खुद जिस्म से निकल गई है, इंशाल्लाह उससे रोजा नहीं टूटेगा। लिहाजा क्या खुद ब खुद आई है, कुल्ली कर लें। अगर तबीयत बहाल है, रोजा निभा सकते हैं निभा लें, नहीं निभा सकते, कमजोरी हो गई तो तोड़ लें, कोई हर्ज। सिर्फ कह की वजह से नहीं बल्कि और भी कोई बीमारी है, जब रोजा ना निभाया जा सकता हो, इंसान रोजा तोड़ दे और उसकी जगह पे कज़ाई दे ले, इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। बुखार शदीद हो गया है, दर्द शदीद है, कमजोरी शदीद है, रोजा पूरा नहीं हो रहा है, इंसान रोजा तोड़, तो रोजा तोड़ के उसकी जगह पे बाद में जो है वो कज़ाई दे। तो कह खुद ब खुद आने से रोजा नहीं टूटता, जानबूझ के कह की जाए तो उससे रोजा जो है वो टूट जाता है। इसी तरीके से वो इंजेक्शन जिससे जिस्म को तकवीयत पहुंचती है, उनसे भी रोजा टूट जाता है। ताकत का इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाता है, ड्रिप वगैरह लगाने से रोजा टूट जाता है। अहले इल्म ने यही फतवा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इंजेक्शन नहीं होता था, ना ड्रिप होती थी, ये बात के मसाइल। तो अहले इल्म ने देखा है कि रोजे का मकसद है पेट खाली रहे, जिस्म खाली रहे, तो ये ड्रिप लगाने से जिस्म को कुव्वत मिलती है, ताकत का इंजेक्शन लगाने से कुव्वत मिलती है, इससे रोजा टूट जाएगा। आम इंजेक्शन है उससे रोजा नहीं टूटता। एलर्जी का है, दर्द का है, किसी भी किस्म का कोई इंजेक्शन है जिससे जिस्म को कोई तकवीयत नहीं मिलती, सिर्फ बीमारी रफा होती है, इंशाल्लाह वो तमाम इंजेक्शन लगाने जो है वो जायज। और जिस्म के ऊपर पूरे जिस्म पे कोई भी दवाई लगानी हो लगा सकते। सर पे मालिश करनी है, चेहरे पे लगाना है, पाँव पे लगाना है, पाँव की एड़ियों के नीचे लगाना है, कमर में लगानी है, जहां भी जो दवा जिस्म पे लगानी है, मालिश करनी है, लोशन लगाना, कोई हरज नहीं लगाया जा सकता। सुरमा लगाया जा सकता है। आंख के और कान के ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, नाक के ड्रॉप्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ये मुंह और नाक जो है ये दोनों मदखल है, ये सीधी गिजा जो है वो जिस्म के अंदर, पेट के अंदर लेकर जाते हैं। लिहाजा नाक के ड्रॉप्स और मुंह की दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। मामूली सी दवा अगर सिर्फ नाक के नथनों में लगी रह जाए, कन्फर्म है कि यही लगी है, कोई हर्ज। लेकिन ज्यादा दवा इस्तेमाल करना और उसका जायका हलक में महसूस हो तो रोजा टूट जाए। इसलिए कि नाक जो है वो नाली है जिसके जरिए से गिजा जो है इंसान के जिस्म में जो है वो जाती है। आंख और कान ये पेट की तरफ जाने का मदखल नहीं है, लिहाजा इससे रोजा जो है वो नहीं टूटेगा। इसी तरीके से याद रहे, डायलिसिस गुर्दे वाश करवाने का अमल है, इससे भी रोजा टूट जाता है। अहले इल्म का ये कौल है कि इसमें दवाई भी बंदे के जिस्म में दाखिल की जाती है और इंसान के जिस्म से खून निकाल कर उसे साफ करके दोबारा जिस्म में खून दाखिल किया जाता है। लिहाजा ये अमलिया जो है इससे जिस्म के अंदर जो है वो कुव्वत भी मिलती है और जिस्म के अंदर चीजों को दाखिल भी किया जाता है, इससे रोजा टूट जाएगा। और इसी तरीके से इनहेलर, जो इंसान सांस की प्रॉब्लम के लिए इनहेलर यूज करता है, इससे रोजा नहीं टूटता। इससे जायज है अगर किसी की सांस फड़ी हुई हो तो इनहेलर यूज कर सकता है, इसलिए कि उसमें मामूली सी पानी की मिकदार है और दवा की मिकदार है। जो मुंह के साथ चिपक जाती है
یا زیادہ سے زیادہ سانس کی نالی جو ہے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے اور نالیوں کو کھولنے کا کام کرتی ہے، بس وہ دوا نیچے معدے میں نہیں جاتی۔ بہت شاذ و نادر معمولی سی فوار سی اگر کبھی چلی بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غالب امکان یہ ہے کہ دوائی نیچے نہیں جاتی، وہ نالیوں میں چپک جاتی ہے، لہذا انہیلر بغیر کسی کراہت کے یوز کیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کا پیشنٹ زبان کے نیچے ٹیبلٹ رکھتے ہیں درد کے لیے، اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ دوائی نگلی نہیں ہے، چبائی نہیں گئی، صرف زبان کے نیچے رکھی ہے اور وہ خود جذب ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ دوائی بھی منہ کے ذریعے سے پیٹ میں نہیں جاتی، بلکہ زبان کے نیچے رگیں ہیں، وہ رگوں کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ ہے، وہیں سے وہ رگیں دوائی کو چوس کر انسان کے دل کو پہنچا دیتی ہیں، معدے اور پیٹ میں کوئی چیز نہیں جاتی۔ اگر انسان چبا لیتا ہے یا نگل لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر چبایا نہیں ہے، زبان کے نیچے رکھی ہے، تو انشاءاللہ اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، دل کو افاقہ ہوگا، اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح۔ یہ چند ایک ضروری چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ چہرے کو دھونا، سر پہ پانی ڈالنا، کلی کرنا، نہا لینا، کوئی حرج نہیں، اور اسی طریقے سے کھانا پکاتے وقت اس کو چک کر کلی کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اسی طریقے سے مسواک کرنا، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں زوال کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے، نہیں، مسواک زوال کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ ہر نماز سے استدلال کیا کہ وہ نماز رمضان کی ہو یا غیر رمضان کی، ہر نماز رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، اس میں مسواک کا حکم ہے، لہذا مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کر سکتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کھانے کی چیز نہیں ہے، احتیاط کرے کہ حلق میں کچھ نہ جائے۔ اگر وہ احتیاط کر سکتا ہے تو دن میں ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کمی خدشہ ہے چلی نہ جائے تو انسان ٹوتھ پیسٹ نہ استعمال کرے، وہ صبح کے وقت یا شام کے وقت میں کرے، لیکن بغیر کراہت کے مسواک جو ہے وہ انسان استعمال کر سکتا ہے۔ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بیت گیا، باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں، ایک بات جو ہے وہ کر کے میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا روزہ یہ پیٹ کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے روزہ ہماری زبان کا، آنکھوں کا، کانوں کا اور ہاتھ کا اور ٹانگوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ، روزہ کچھ مادی چیزوں سے ذریعے سے ٹوٹتا ہے اور کچھ مانوی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ والیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ہاتھوں کا زنا کرنا پکڑنا ہے۔ والرجلان تزنیان، ٹانگیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کرنا چلنا ہے۔ غلط راستے کی طرف چل کر جانا اور آنکھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھنا اور ہاتھ کے ذریعے سے غلط چیزوں کو پکڑنا، ان سے بھی روزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور اس کے ذریعے سے تہمتیں لگانا اور اسی طریقے سے غلط باتیں کرنا، ان سے بھی روزہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ تو نہیں ہم کہتے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مانوی طور پہ واقعی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ وسلم کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، غیبت کو نہیں چھوڑتا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، اپنے پورے بدن کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ روزہ رکھا جائے تو لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔